إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ انتہائی قابل قدر صدر مجلس، معزز مشائخ کرام، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماؤں و بہنوں، اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں میں ہمارے پاس اگر سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو وہ دین کی نعمت ہے، شریعت کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اسے نعمت قرار دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عظیم نعمت ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہو، دین کی نعمت نہ ہو تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں، اور اگر دین کی نعمت اس کے پاس موجود ہو، دوسری نعمتوں سے، بہت ساری نعمتوں سے محروم بھی ہو، پھر بھی وہ انتہائی سعادت مند ہے، کیونکہ یہ زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس زندگی کا فیصلہ ہوگا اسی دین کی بنیاد پر۔ جیسے ہی ہماری یہ زندگی ختم ہوگی، آخرت کی زندگی شروع ہوگی، برزخ کی زندگی شروع ہوگی، قبر کے اندر ہم سے اس دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارا دین کیا تھا؟ ایک انسان نے اس دنیاوی زندگی میں جس دین کو فالو کیا تھا، جس دین پر اپنی زندگی گزاری تھی، وہی دین وہ قبر میں پیش کرے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے اسی دین کو پیش کرے گا۔ اگر اس کا یہ دین اللہ رب العالمین کے نازل کردہ دین سے میچ کر جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو دین سکھایا تھا اور جس دین پر اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، اگر اس دین سے ہمارا دین میچ کر جائے تو بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے اپنی پوری زندگی کسی ایسے دین کو فالو کیا، ایسے دین پر عمل کرتے ہوئے گزار دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے دین سے میچ نہیں کرتا، مطابقت نہیں رکھتا، اور بگڑی ہوئی شکل میں اللہ کے سامنے کوئی دوسرا دین پیش کیا، تو اللہ رب العالمین یہ بگڑا ہوا دین قبول نہیں کرے گا۔
قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ مقبول دین اللہ کے پاس صرف دین اسلام ہے۔ کون سا دین اسلام؟ جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، جس کی تعلیم دی تھی اور جس پر صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ اگر بعد میں آنے والے لوگ اسی دین کو فالو کریں تو پھر ان کے لیے نجات ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے کہ صحابہ اکرام کے نقش قدم پر جو لوگ چلیں گے، والذین اتبعوہم بإحسان، احسان کے ساتھ مہاجرین اور انصار کی جو اتباع کریں گے ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے رضامندی ہے۔ اور ان کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین کوئی اختیار کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا وعید بیان کی؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اگر صحابہ اکرام کے طریقے پر کوئی نہ چلے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنوں کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی اتباع کرے تو انجام کیا ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کا انجام جہنم رسید ہونا ہوگا۔ تو صحابہ اکرام کو جو دین اللہ کے رسول نے سکھایا تھا اس دین پر چلنے کا نتیجہ اللہ رب العالمین کی جنت ہے، اس دین سے روگردانی کرنے کی سزا جہنم ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کی شریعت پر چلنے کا مکلف بنایا ہے۔ ہم نجات اسی وقت پا سکتے ہیں جب اللہ کے نازل کردہ دین پر عمل کریں، اس دین کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اگر اس دین سے ہم نے روگردانی کی تو سزا جہنم رسید ہونا ہے۔ اب دین پر عمل ہم کیسے کریں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دین نازل کیا، یہ ہدایت نازل کی دو صورت میں، ایک کتاب نازل کیا اور دوسرا اس کتاب کا معلم اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا، انبیاء اور رسولوں کی شکل میں، جنہوں نے انبیاء سے اس کتاب کی تعلیم حاصل کی، شریعت کی تعلیم حاصل کی اور اس پر عمل کیا، ان کے لیے نجات ہے۔ اور جنہوں نے اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا وہ گمراہی کے راستے پر ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو کیا یہ اعلان کیا؟ یأتینکم منی ہدی، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت جائے گی، فمن اتبع ہدی فلا یضل ولا یشقی، ہدایت کی جو اتباع کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ تو وہ ہدایت اللہ کی طرف سے شریعت کی شکل میں آئی ہے اور انبیاء اکرام نے لوگوں کو اس شریعت کی تعلیم دی ہے، لوگوں نے انبیاء سے اس شریعت کو سیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بیان کیا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ، اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو کتاب اللہ کی حکمت کی تعلیم دے۔ تو اللہ کے رسول معلم تھے اور آپ کے صحابہ آپ کے متعلم تھے، آپ سے دین کو سیکھ رہے تھے۔
تو اس دین پر عمل کرنے کے لیے پہلے ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت ہے. بغیر سیکھے ہوئے دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا کام کرنا ممکن نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اپنی روزی روٹی گاڑی چلا کر کریں اور آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی. اگر بغیر سیکھے ہوئے آپ نے گاڑی چلانا شروع کر دی, نتیجہ کیا ہوگا؟ خود مریں گے, دوسروں کو ماریں گے. تو ایک چھوٹا سے چھوٹا کام بھی آپ بغیر سیکھے ہوئے نہیں کر سکتے, پہلے اسے سیکھنا پڑتا ہے. تو شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. عمل کرنے سے پہلے اسے سیکھنا ضروری ہے کہ کیسے عمل کرنا ہے. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. پہلے علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. کلمہ لا الہ الا اللہ بھی کوئی اس کے معنی و مفہوم کو جانے بغیر زبان سے ادا کرے معتبر نہیں ہے. کوئی جانتا ہی نہیں کہ اس کلمے کا معنی کیا ہے, ہم کیا کہہ رہے ہیں کچھ پتا نہیں اسے, بغیر سوچے سمجھے اس نے کہہ دیا. جیسے آپ کسی کو مثال کے طور پر چائنیز زبان نہیں جانتا, یا ہندوستان کے اندر جو زبانیں بولی جاتی ہیں ان میں سے 2-4 زبانیں ہمیں آتی ہیں. ساؤتھ انڈیا کے اندر جو زبانیں بولی جاتی ہے, یا شمالی ہندوستان میں, مشرقی ہندوستان میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں, بہت ساری زبان سے ہم واقف نہیں ہیں. اگر اس علاقے کا کوئی دوست آپ کا ہو اور آپ کو اس کی زبان میں سکھائے جس کا معنی آپ کو پتا نہیں, اور اس نے ایک جملہ کہا کہ اپنی بیوی کے سامنے یہ جملہ کہو گے تو بہت پیار کا اظہار کرو گے, اور حقیقت میں وہ جملہ تھا کیا؟ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں. اسے پتا نہیں تھا, اس نے کہہ دیا. کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ نہیں, وہ جانتا نہیں تھا. اگر انسان کو پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور اس کلمے کا میری زندگی پر کیا اثر ہوگا تو سوچ سمجھ کر کہے گا وہ. اگر کسی کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے کہ اس کلمے کا میری زندگی پر کیا اثر پڑے گا, وہ جانتا ہی نہیں کہ اس کلمے کا کیا معنی ہے, تو اگر بغیر جانے ہوئے اس کلمے کو ادا کرے اپنی زبان سے, کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کسی کو کہہ کر دیکھیں کہ اپنی بیوی کے سامنے جا کر کہو کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, کہے گا وہ؟ نہیں کہے گا. کیوں؟ اگر کہہ دے تو جانتا ہے کہ کیا اثر پڑے گا زندگی پر. تو پہلے جاننا ضروری ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. تو پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے عمل کرنے کے لیے. امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے اپنی صحیح کے اندر باب قائم کر رہے ہیں, باب العلم قبل القول والعمل, کہ علم کا درجہ قول اور عمل سے پہلے آتا ہے. پہلے آپ کو سیکھنا ضروری ہے, پھر عمل کی باری آتی ہے. تو پہلے ہمیں سیکھنا ضروری ہے شریعت کے بارے میں, تاکہ ہم صحیح طریقے سے عمل کر سکیں. کیسے سیکھیں گے؟ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم, علم یہ سیکھنے سے آتا ہے. تو سیکھنا پڑے گا. کن سے سیکھیں گے؟ اہل علم سے. جیسے کہ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول سے سیکھا تھا. اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر لوگوں کے درمیان بھیجا تھا. یہی طریقہ رہا آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اللہ رب العالمین لوگوں کے درمیان انبیاء اکرام کو بھیجتے رہے, اور یہ انبیاء لوگوں کو اللہ کی شریعت سکھاتے رہے. اللہ کے رسول آخری رسول تھے, آپ کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو چکا, لیکن دین سیکھنے اور سکھانے کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہنے والا. اب یہ انبیائی مشن کون سنبھالیں گے؟ لوگوں کو دین کون سکھائیں گے؟ جو انبیاء کے وارث ہوں گے. اور انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء اکرام ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. کس چیز کے؟ درہم و دینار کے نہیں, علم کے وارث ہیں. جس طرح انبیاء اکرام لوگوں کو دین سکھا رہے تھے, اسی طریقے سے اب علماء کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو دین سکھائے.
جس طرح صحابہ کرام اللہ کے رسول سے دین سیکھ رہے تھے، عام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وارثین انبیاء سے اسی طرح دین سیکھیں۔ اس دین کے سیکھنے میں انبیاء اور رسولوں کے جانے کے بعد کچھ اہم تنبیہات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ بعد میں جن لوگوں سے تم دین سیکھو گے، اپنے معلم کا انتخاب کیسے کرو گے، کن سے تم دین سیکھو گے؟ کیا کوئی بھی تمہارے سامنے دین سکھانے کے لیے حاضر ہو، ان کے سامنے تیار ہو کر بیٹھ جاؤ گے دین سیکھنے کے لیے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ اصل دین سکھا رہا یا بگڑا ہوا دین سکھا رہا؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اس بات پر اپنے صحابہ کو تنبیہ کی کہ جب بھی دین کی بات آئے تو انتہائی محتاط رہنا، الرٹ رہنا، چوکنا رہنا۔ کس چیز سے؟ بدعتوں سے، تاکہ تمہارے دین کو وہ بگاڑ نہ دے، بدعتیوں سے تاکہ ان سے دین سیکھ کر تمہارا دین نہ بگڑ جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ علم کن سے سیکھا جائے گا، لوگ دین کن سے سیکھیں گے؟ اصاغر سے۔ اصاغر کا لغوی معنی کیا جائے تو چھوٹی عمر والے۔ کیا یہاں پر مقصود ہے، مراد ہے کہ چھوٹی عمر کے لوگوں سے ہم دین نہیں سیکھ سکتے؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر صحیح سند سے بیان کیا ہے، اور خود اس حدیث کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں اصاغر سے مراد اہل بدعت ہیں، جو لوگوں کو بگڑا ہوا دین سکھاتے ہیں، اوریجنل دین نہیں سکھاتے۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہوگی کہ بہت سارے لوگ کیا کریں گے؟ لوگوں کو دین سکھائیں گے لیکن خود ان کے پاس اوریجنل دین نہیں ہوگا۔ پھر یہ کیسا دین سکھائیں گے؟ بگڑا ہوا دین سکھائیں گے لوگوں کو۔ جو ان سے دین سیکھیں گے ان کے پاس اصل اور اوریجنل دین نہیں پہنچے گا، بگڑا ہوا دین پہنچے گا، اور جب بگڑا ہوا دین پہنچے گا تو اسی پر ان کی زندگی اگر گزر جائے اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بگڑا ہوا دین پیش کرے، جب قبر میں اس سے پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا تھا، تو جس پر اس نے زندگی گزاری وہی دین پیش کرے گا، تو پھر آخرت کے اندر معاملہ بڑا سنگین ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس سے ہم دین سیکھیں گے اس کے پاس اصل دین ہونا چاہیے، صحیح دین ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی سیرت دیکھیں، وہ اپنے دین کے معاملے میں انتہائی احتیاط کرنے والے تھے، چوکنے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زندگی کے اندر ہی تنبیہ کی ہوئی تھی کہ میری وفات کے بعد شدید قسم کے فتنوں سے تمہارا سامنا ہوگا، شدید قسم کے اختلاف دیکھو گے تم، معمولی قسم کے نہیں ہوں گے، وہ بہت سارے لوگ آئیں گے، فتنہ پرور آئیں گے، بدعتی حضرات آئیں گے جو تمہارے درمیان فتنے داخل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی بدعتیں داخل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے لوگوں سے چوکنا رہنے کی اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ہی تنبیہ کی تھی۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ شدید قسم کے اختلافات دیکھیں گے، معمولی قسم کے نہیں۔ کیا کرنا اس وقت؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ۔ اس وقت تم میری سنت، خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، جس طریقے پر میں ہوں میرے خلفائے راشدین ہیں انہی کے طریقے کو لازم پکڑنا، تب تمہیں نجات ملے گی، اور ادھر ادھر اگر بھٹکے تو ہلاکت کے سوا تمہارا کوئی انجام نہیں ہوگا۔ عضوا علیہا بالنواجز، ڈاڑھ کے دانتوں سے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا۔ اگر کوئی شخص کشتی سے گر جائے اور کوئی رسی اس کے ہاتھ لگ جائے تو کس طرح پکڑتا ہے اسے؟ اگر یہ رسی ہاتھ سے کھل گئی تو زندگی یہی ختم ہو جائے گی،
ممبئی لوکل میں بہت سارے لوگ چڑھتے ہیں اور کوئی کسی کو کھڑکی مل جاتی ہے، کسی کو کوئی سریا مل جاتا ہے، اسی کو پکڑ کے سفر کر رہے ہیں، کتنی مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں. اگر کسی طرح ہاتھ سے پھسل گیا تو زندگی یہی ختم. تو اسی طرح اللہ کے رسول کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو اللہ کے رسول نے فتنوں کے زمانے میں مضبوطی سے پکڑے رہنے کا حکم دیا ہے. اگر سنت سے ہٹے تو تباہی کے منہ پہ چلے جاؤ گے، یہیں سے جہنم کا سفر شروع ہوگا. یہ سب کے سب جو فتنہ پرور ہوں گے وہ سب کے سب جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے. دعات علی ابواب جہنم، اللہ کے رسول نے کہا کہ جہنم کے دروازے پر بہت سارے دعات کھڑے ہوں گے، وہ تمہیں بلا رہے ہوں گے جہنم میں داخل کرنے کے لیے. سنت سے ہٹو گے سیدھا ان کے راستے پر چلو گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تنبیہ کی ہوئی تھی اور صحابہ اکرام اسی وجہ سے الرٹ تھے. کسی سے بھی کوئی انہیں اللہ کے رسول کی بات سنانے کے لیے آئے، اللہ رب العالمین کا کلام سنانے کے لیے آئے، شریعت سکھانے کے لیے آئے، تو اس کے سامنے فوراً نہیں بیٹھ جاتے تھے کہ چلو یہ قرآن و حدیث کی تو بات کر رہا ہے، اس سے دین سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کا طریقہ یہ نہیں تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سیرت پڑھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو انہوں نے، اس وقت عمر ان کی بہت زیادہ نہیں تھی، چھوٹے سے بچے تھے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ کے فضل سے ابھی بھی کبار صحابہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کے وجود کو ہم غنیمت سمجھتے ہیں اور ان سے جب تک اور جتنا ہو سکے دین سیکھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول کی احادیث سیکھ لیتے ہیں. ان کے ساتھیوں نے ساتھ نہیں دیا، اکیلے نکل پڑے مدینے کی تپتی گرمی میں جس میں جسم جھلس جائے. دوپہر کے وقت صحابہ اکرام کے چوکھٹ پر جا کر بیٹھ جاتے، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، انتظار کرتے کہ کب یہ قیلولہ کر کے گھر سے باہر نکلیں گے تاکہ ان سے کچھ دین سیکھ لیں، اللہ کے رسول کی حدیثیں سیکھ لیں. یہ صحابہ اکرام باہر نکلتے، دیکھتے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم گرد و غبار سے بھرا ہوا ہے. تعجب سے کہتے کہ اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی، ہمارے دروازے پر آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں خبر دے دیتے، ہم آپ کے پاس آ جاتے. یہ صحابہ اکرام شرف محسوس کرتے کہ ہم آل بیت کی خدمت کر سکیں، ان کے کچھ کام آ سکے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے کہ میں طالب علم ہوں اور ایک طالب علم کو استاد کے پاس آنا پڑتا ہے. یہ ان کی حرص تھی کبار صحابہ سے دین سیکھنے کی. لیکن جب فتنے ظاہر ہوئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا، روافظ کا فتنہ ظاہر ہوا، خوارج کا فتنہ ظاہر ہوا، اور خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیثوں کی نسبت کا فتنہ شروع ہوا. لوگ اپنے مقصد کو کسی طرح حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی طرف جھوٹی حدیثوں کو نسبت کرنے لگے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیں، صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر ان کا یہ عمل موجود ہے. بشیر بن کعب العدوی نام کا ایک شخص عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر اللہ کے رسول کی حدیثیں سنانا شروع کر دیتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بھی ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے، وہ اللہ کے رسول کی حدیثیں سنا رہے ہیں اور یہ بالکل انسنا کر دے رہے ہیں. کچھ وقت کے بعد انہوں نے کہا عبداللہ بن عباس آپ کو کیا ہو گیا؟ میں اللہ کے رسول کی حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں اور آپ میری طرف بالکل بھی توجہ نہیں دے رہے ہیں. تب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر سبب ہی جاننا چاہتے ہیں تو سنیں، کیا وجہ ہے، میرے اس تعامل کی وجہ کیا ہے سن لیں. ہماری زندگی کے اندر ایک مرحلہ وہ گزر چکا ہے، ایک وقت وہ گزر چکا ہے کہ صرف ہمارے کانوں میں کہیں سے قال رسول اللہ کی آواز آتی، ہمارے کان کھڑے ہو جاتے، آنکھیں اڑ جاتی. ابتدرت الیہ ابصارنا واصغینا الیہ بآذاننا، ہماری آنکھیں اٹھ جاتی، کان کھڑے ہو جاتے. کس کے پاس اللہ کے رسول کی حدیث ہے؟ لپکتے ہم اس کی طرف کہ آپ کے پاس اللہ کے رسول کی کوئی حدیث ہے، ضرور ہمیں جلدی سنائیں.
ہمارا حال یہ تھا ایک زمانے میں، فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ، لیکن جب سے لوگوں نے علم گلم ہر چیز کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کرنا شروع کر دیا ہے، صحیح غلط ہر چیز کی نسبت لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا شروع کر دیا، اس وقت سے ہم اپنے دین کو لے کر محتاط ہو چکے ہیں۔ اب ہر ایک سے ہم دین کی باتیں نہیں سنتے، اللہ کے رسول کی حدیثیں نہیں سنتے۔ جن کے بارے میں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس صحیح حدیثیں مل سکتی ہیں، صحیح دین مل سکتا ہے، بس اسی سے سنتے ہیں، ہر ایک سے نہیں سنتے۔ اب کیا پتہ چلا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز تعامل سے کہ صحابہ اکرام اپنے دین کو لے کر بڑے الرٹ تھے۔ کوئی ہمیں دین سکھانے کے لیے آئے اور اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا کہ وہ کون سا دین ہمیں سکھائے گا، اصلی دین سکھائے گا جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، یا بگڑا ہوا دین سکھائے گا، اور اس سے ہم دین سیکھنا شروع کر دیں۔ بعد میں پتا چلا کہ اس نے اپنے بہت سارے شکوک و شبہات ہمارے ذہن کے اندر داخل کر دیے، اور اس وقت بہت تاخیر ہو چکی ہے۔ تو افسوس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ جس سے ہم دین سیکھیں گے اس کے منہج کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسری اہم چیز کہ جس سے ہم دین سیکھیں گے اس کا قرآن و حدیث کا عالم ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی خود کتاب و سنت کو پڑھنا نہیں جانتا، اس نے کتاب و سنت کا علم حاصل نہیں کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمیں دین نہیں سکھا سکتا، کتاب و سنت کی تعلیم نہیں دے سکتا۔ یہ اسی طرح ہے کہ کسی اندھے کو آپ کسی ٹریفک کا کیا کریں، ذمہ دار بنا دے، کسی ٹریفک کی اس کو ذمہ داری دے دے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کریں، یہ گاڑی پہلے آئے گی، یہ گاڑی بعد میں جائے گی، اور وہ کیا ہے، خود اندھا ہے، نتیجہ کیا ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا۔ تو اندھا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ جو خود کتاب و سنت کا علم نہیں رکھتا وہ دوسروں کو کتاب و سنت کی تعلیم نہیں دے سکتا۔ خیر القرون میں ہی بے شمار لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل نہیں کیا تھا، ذاتی مطالعے سے انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا تھا، کتابوں سے رٹ کر اور لوگوں کو دین سکھانا شروع کر دیا تھا۔ تابعین نے، تبع تابعین نے ایسے لوگوں سے سخت انداز میں تحذیر کی اور کہا کہ ان سے بچ کے رہنا، ان سے دین مت سیکھنا۔ مدینے کا حال یہ تھا، ابو الزناد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ادرکت بالمدینۃ مئۃ کلہم مأمون لا یؤخذ عنہم العلم یقال لیس من اہلہ، کہ مدینے کے اندر میں نے 100 ایسے لوگوں کو پایا، اور یہاں پر کثرت تعداد بیان کرنا مقصود ہے، یعنی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو دین کے معاملے میں بڑے مأمون تھے، لٹیرے چور اچک کے نہیں تھے، یہ بڑے امانات دار تھے، لیکن ان سے علم نہیں لیا جاتا تھا۔ یہ علم دینا چاہتے تھے لوگوں کو لیکن لوگ بھاگتے تھے ان سے۔ وجہ کیا ہے؟ یقال لیس من اہلہ، بس ایک جرم تھا، لوگ کہتے تھے کہ یہ اہل علم میں سے نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کی توجیح کی ہے کہ ایسے لوگوں سے لوگ کیوں بھاگتے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ علم اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر حاصل نہیں کیا تھا، کتابوں سے رٹ لیا تھا، اس وجہ سے لوگ ان سے بھاگتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، استاد سے علم کو سیکھنا ہے۔ جیسے صحابہ نے اللہ کے رسول سے سیکھا تھا، اللہ کے رسول ان کے معلم تھے، اور یہ طریقہ خود اللہ کے رسول نے بیان کیا تھا، تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم، تم مجھ سے سن کر یہ دین سیکھو گے، اور اگلا جنریشن جو آنے والا ہے وہ تم سے سن کر اسی طرح اس دین کو سیکھیں گے، پھر اس کے بعد کا جو جنریشن ہوگا وہ اسی طرح اپنے سابقین سے اس دین کو سیکھیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے دین سیکھنے کا کہ استاد کے سامنے بیٹھ کر اس دین کو سیکھا جائے۔ کتابوں سے رٹ کر کوئی عالم نہیں ہوتا، اسے علماء سے سیکھنا پڑتا ہے، ان کے سامنے ایک لمبی مدت تک بتدریج اس شریعت کے علم کو حاصل کرنا پڑتا ہے، تب وہ اس لائق ہوتا ہے کہ لوگوں کو کیا کریں، اللہ رب العالمین کا دین سکھائے۔ دیکھیں
دعوت و تبلیغ کا ایک مرحلہ وہ ہے جسے ہم اصلاح اور تربیت کا نام دیتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے بہت سارے مراحل ہیں۔ ادنا درجہ اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے ماتحت لوگوں کی اصلاح کریں، ان کی تربیت کریں، اور اس کا مکلف اللہ رب العالمین نے سب کو کیا ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع واضربوہم علیہا وہم ابناء عشر۔ یہ حکم جو ہے ہر ایک کے لیے، یہ دعوت کا ہی ایک درجہ ہے، لیکن سب سے ادنا درجہ ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین کے بے شمار مسائل ایسے ہیں، بحیثیت مسلمان ہر کوئی ان مسائل کا عالم ہوتا ہے، چاہے وہ پڑھنا لکھنا نہ جانے، اپنا نام بھی لکھنا نہیں جانتا، لیکن دین کے ان مسائل کے بارے میں اسے علم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر زنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، شراب حرام ہے، گرچہ وہ پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، اگر مسلمان ہے تو اسے پتا ہے ان چیزوں کا۔ بے شمار مسائل ایسے ہیں جنہیں شریعت کی اصطلاح میں معلوم من الدین بالضرورہ کہا جاتا ہے۔ ایسے مسائل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہر شخص کو اپنے ماتحت لوگوں کا مکلف بنایا ہے۔ اس کے گھر کے اندر ماتحت لوگوں کی اسے تربیت کرنی پڑے گی۔ اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا تو اس سے پوچھا جائے گا، وہ کہے کہ میں عالم دین نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے نماز کا حکم نہیں دیا تھا، اس وجہ سے میں نے شراب سے نہیں روکا تھا، اس وجہ سے میں نے جھوٹ بولنے سے نہیں روکا تھا اپنے ماتحت لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بچ نہیں پائے گا۔ تو یہ بھی ایک دعوت ہے جس کا مکلف اللہ تعالیٰ نے سب کو کیا ہے، لیکن یہ دعوت کا ادنا درجہ ہے، اور دعوت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے، آخری درجہ یہ ہے کہ انبیاء کا جو مشن تھا وہ مشن آپ اختیار کریں، انبیاء کے وارث بنے، اور لوگوں کو اللہ رب العالمین کی شریعت سکھانے کے لیے ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں۔ یہ ہے دعوت کا اعلیٰ درجہ، اور اس اعلیٰ درجہ پر اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے آپ کو اس لائق پہلے بنانا پڑے گا، پہلے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ جب وہ حقیقت میں انبیاء کے وارث ہوں گے تب ان کے لیے جائز ہوگا کہ انبیاء کا جو کام تھا، جو ان کا مشن تھا، اس کام کو اب لوگوں کے سامنے انجام دیں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اگر اس سے پہلے ہی اس کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں، اور اس سے پہلے ہی لوگوں کے سامنے شریعت کے تعلق سے جاہل ہونے کے باوجود پیش کرنا شروع کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی قیامت کی ایک نشانی بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذا العلم ينتزع انتزاعا حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، کہ یہ علم آہستہ آہستہ اٹھا لیا جائے گا۔ کیسے اٹھایا جائے گا؟ ایک شخص عالم دین ہے اچانک جاہل ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد تو عالم دین تھا، فجر کے وقت جب نیند سے اٹھا تو جب بیدار ہوا تو جاہل ہو کر بیدار ہوا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیسے دنیا سے علم اٹھ جائے گا؟ بقبض العلماء، علماء آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے، اور دنیا سے اس طرح آہستہ آہستہ علم اٹھتا جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور یہاں ریاست سے مراد ریاست فی العلم ہے، جیسے کہ شارحین حدیث نے اس کی شرح میں ذکر کیا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو پوچھنے والا ہے سوال، وہ تو جانتا نہیں شریعت کے مسائل کے تعلق سے، اس لیے دوسرے کو آ کر پوچھ رہا ہے، لیکن جس کو سوال کر رہا ہے، جسے اپنا مفتی بنا رہا ہے، وہ بھی تو جاہل ہے۔ اب ایک جاہل دوسرے جاہل کو مفتی بنا ہی کیوں رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ گرچہ یہ بھی جاہل ہے، لیکن اپنی شکل و صورت اس نے کس طرح بنائی ہوئی ہے؟ عالم کی طرح۔ گرچہ یہ جاہل ہے، قرآن و حدیث کو پڑھ بھی نہیں سکتا، یہ اس کے سامنے حدیث کی کوئی کتاب رکھ دیں آپ، شریعت کے جو اہم مصادر ہیں ان کے سامنے آپ کھول کے رکھ دیں، پڑھ بھی نہیں سکتا، کتاب کے نام تک کا اسے علم نہیں ہے، اور وہ لوگوں کو دین سکھانا چاہتا ہے۔
تو لوگ اس سے اسی لیے دھوکہ کھا جاتے ہیں، گرچہ وہ جاہل ہے لیکن اپنی شکل و صورت لوگوں کے سامنے ایک عالم کی طرح بنایا ہوا ہے وہ، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس شریعت کا علم ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ ان سے دین کے بارے میں پوچھتے ہیں اور یہ بے دھڑک جواب دیتے ہیں، اور وہ بھی گمراہ ہوتے ہیں، یہ بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ یضلون ویضلون، یہ خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ پتہ چلا ہمیں کہ دین سیکھنا ضروری ہے، لیکن جس سے دین سیکھیں گے اس کے اندر بنیادی دو صفت کا پائے جانا ضروری ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ کہ جس سے ہم دین سیکھیں گے اچھی طرح چیک کر لے کہ اس نے علماء کے سامنے بیٹھ کر ایک لمبی مدت تک بتدریج کتاب و سنت کا علم حاصل کیا یا نہیں کیا۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے لا یؤخذ العلم الا عمن شہد له بالطلب، ایسے کسی بھی شخص سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا جس کے بارے میں یہ معروف نہ ہو کہ ایک زمانے میں اسٹوڈنٹ رہ چکا ہے۔ اگر اچانک سے کوئی ٹیچر بن کر آپ کے سامنے آیا کہ آپ مجھ سے دین سیکھیں، اور آپ کو پتا نہیں تھا کہ یہ خود کب اسٹوڈنٹ تھا، اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر اس نے کب دین سیکھا ہے، اگر آپ کو پتا نہ ہو تو ایسے شخص سے دین نہ سیکھیں۔ اس لیے آپ پائیں گے کہ جتنے سلف کے یہاں اہل علم گزرے ہیں، علل اطلاق ایک بھی آپ کو ایسا عالم نہیں ملے گا کہ جن کا کوئی استاد نہ ہو۔ ہر ایک نے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی وفات سے چند مہینے پہلے، جیسے کہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر ان سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے یہ علم 1080 اساتذہ اکرام سے سیکھا ہے، اور ان میں سے سب کا یہ عقیدہ تھا الایمان قول و عمل ویزید وینقص، کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے اور اس کے اندر کمی و زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ یہ اس زمانے میں ایک امتیازی مسئلہ تھا اہل سنت اور اہل بدعت کے یہاں۔ اگر کوئی ایمان کو قول و عمل کا نام نہیں دیتا اور اس میں کمی و زیادتی کا قائل نہیں ہے، اس کا مطلب کہ وہ اہل بدعت میں سے ہے، اور کوئی الایمان قول و عمل ویزید وینقص کا قائل ہے، اس کا مطلب کہ اہل سنت میں سے ہے۔ تو امام بخاری کیا فرماتے ہیں کہ میں نے یہ علم 1080 اساتذہ اکرام سے سیکھا ہے۔ تو پہلے پتا چلا کہ سیکھنا پڑتا ہے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر، اور کن اساتذہ سے؟ جن کا عقیدہ صحیح سالم ہو، جو صحیح منہج کے ہو۔ سب کا عقیدہ یہ تھا کہ کہتے تھے الایمان قول و عمل ویزید وینقص۔ تو یہ بنیادی شرط ہے کہ جس سے ہم دین سیکھ رہے ہیں پتا ہو کہ یہ ایک زمانے تک خود اسٹوڈنٹ رہ چکا ہے، طالب علم رہ چکا ہے، اور اس کے بعد ترقی کرتے ہوئے اب معلم بنا ہے، اور کسی کے بارے میں آپ کو پتا ہی نہیں کہ کب یہ طالب علم تھا، اچانک ظاہر ہوا معلم بن کر۔ تو ایسے لوگوں سے دور بھاگے۔ یہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنا معلم بنائیں، پہلے ان کو متعلم بننے کے لیے کہیں کہ جا کے آپ اساتذہ سے علم حاصل کریں، اس کے بعد ہمارے سامنے معلم بن کر آئیں۔ تو یہ پہلی شرط ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ صحیح دین سکھانے والا ہو، اہل سنت والجماعت کے عقیدے و منہج پر ہو۔ اگر اہل سنت والجماعت کے عقیدے و منہج پر نہیں ہے اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم دین ہے، پھر بھی ہم اس سے دین نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ وہ جو دین سکھائے گا وہ کیا دین سکھائے گا؟ اصلی دین سکھائے گا، اپنی بدعت دین کے نام پر سکھائے گا۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ جو علم ہے، شریعت کا علم، تم کسی سے سیکھ رہے ہو تو صرف تم جانکاری اس سے نہیں لیتے، بلکہ اس سے اپنا دین تم حاصل کر رہے ہو۔ وہ جو کچھ تمہیں سکھائے گا وہ تمہارا دین بن جائے گا۔ اگر وہ خود اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ہوگا تو صحیح دین سکھائے گا، اور خود اہل بدعت میں سے ہوگا تو تمہیں بگڑا ہوا دین سکھائے گا۔ اس لیے جب یہ اہل بدعت ظاہر ہوئے تو امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ صحابہ اکرام کے زمانے میں اہل سنت اور اہل بدعت کی تفریق شروع ہو چکی تھی۔ یہ آج کے دور کی کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، یہ آج کے سلفی علماء اپنی طرف سے کچھ آپ کو سکھا نہیں رہے ہیں، اور یہ تفریق نہیں کر رہے ہیں کہ اہل سنت اور اہل بدعت میں تفریق کرو۔ یہ تفریق کب ہوئی ہے؟ یہ تفریق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد
جبکہ صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت دنیا میں موجود تھی، کبار تابعین موجود تھے، اس زمانے میں تفریق شروع ہو چکی تھی۔ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے، كانوا لا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم، کہ جب تک فتنے ظاہر نہیں ہوئے تھے، اور تمام سلف صالحین کا اس بارے میں اجماع ہے کہ یہاں پر ابن سیرین رحمہ اللہ نے جس فتنے کی بات کی ہے وہ کون سا فتنہ ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل اس سے مراد ہے۔ یعنی جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت یہ تفریق شروع ہو چکی تھی۔ لوگ اس سے پہلے کسی سے نہیں پوچھتے کہ آپ جو ہمیں دین کی بات بیان کر رہے ہیں یہ آپ نے کن سے سیکھا، یہ سوال نہیں کرتے تھے پہلے۔ لیکن جب فتنے ظاہر ہوئے، بہت سارے لوگ میدان میں آ گئے جو دین کے نام پر لوگوں کو اپنی بدعتیں سکھاتے تھے، تو لوگ اپنے دین کو لے کر چوکنے ہو گئے، محتاط ہو گئے، الرٹ ہو گئے، اور انہوں نے سند کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ سموا لنا رجالکم، ذرا بتائیں کہ آپ نے یہ دین کن سے سیکھا؟ جو بات ہمیں آپ سکھا رہے ہیں آپ کے استاد کون ہیں؟ فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعَةِ، یہ تفریق دیکھیں اس زمانے کی، اہل سنت اور اہل بدعت کی۔ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اگر اہل سنت میں سے ہوتا بات قبول کر لی جاتی، اہل بدعت میں سے ہوتا تو قبول نہیں کی جاتی۔ یہ بنیادی بات سمجھنے کے بعد اب ہم اصل موضوع پر آتے ہیں۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر دین سکھانے والے بہت سارے لوگ بڑے مشہور ہیں جو ان دو شرطوں پر پورے نہیں اترتے۔ پہلی شرط ہم نے کیا ذکر کی تھی کہ انہوں نے خود اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر بتدریج ایک لمبی مدت تک کتاب و سنت کا علم حاصل کیا ہو۔ اس شرط پر پورے نہیں اترتے اور میدان میں موجود ہیں، لوگوں کو دین سکھانے کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں۔ اور دوسری شرط پر بھی بہت سارے لوگ پورے نہیں اترتے۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو جو دین سکھایا تھا وہ دین نہیں سکھاتے، بلکہ بگڑا ہوا دین سکھاتے ہیں، اور معاشرے کے اندر ان کا اچھا خاصا اثر ہے۔ ہماری جماعت کے اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان سے دین سیکھ رہی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم کن سے دین سیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ان کے بارے میں چیک کر لیں۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، ابن سیرین رحمہ اللہ کا یہ قول سلف کے یہاں متفقہ ایک اصول تھا کہ جن سے دین سیکھ رہے ہو اچھی طرح اسے پہلے چیک کر لو کہ وہ اس لائق ہے یا نہیں کہ ان سے ہم دین سیکھیں۔ جو ہمارے اس دور میں دعوتی میدان میں بڑے سرگرم ہیں، جن کا اچھا خاصا اثر لوگوں پر ہے اور بہت بڑی تعداد ان سے متاثر ہے اور دین سیکھ رہی ہے، ان میں سے دو شخصیات کا تذکرہ آپ نے فضیلت الدکتور عبد الرحمن بن اقبال مدنی حفظہ اللہ سے سن لیا ہے غالباً، ایک شکیل بن حنیف اور ایک ڈاکٹر یوسف القرضاوی کے بارے میں آپ نے سن لیا ہے۔ باقی 3-4 اور شخصیات ہیں جن کے بارے میں اختصار کے ساتھ ان کے کچھ افکار و نظریات آپ کے سامنے رکھنا مناسب معلوم ہوتا ہے، تاکہ ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں علم و بصیرت کی بنیاد پر، صرف اس لیے نہیں کہ فلاں نے کہا تھا ان سے دور رہے، بلکہ علم و بصیرت کی بنیاد پر کہ کیوں آخر ان لوگوں سے ہم دین نہیں سیکھ سکتے، ان کے ہاں کیا گمراہیاں ہیں اور ان سے دین سیکھنے کا اثر کیا ہوگا ہمارا۔ پہلے نمبر پر میں ذکر کرنا چاہوں گا جن سے ایک اچھی خاصی تعداد متاثر ہے، وہ مولانا مودودی ہے۔ مولانا مودودی بر صغیر کے اندر ایک معروف شخصیت ہے، بے شمار لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حق کا معیار ہے کہ ان کے فالوورز کتنے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے کتنے ہیں، یہ بھی حق کا ایک معیار ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، فالوورز کی کثرت اور قلت
یہ حق کا کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے اوپر بہت ساری امتوں کو پیش کیا جائے گا، اور وہاں پر بعض انبیاء ایسے آئیں گے جن کی دعوت پر ایمان لانے والے بس ایک آدمی ہوں گے، یا 2 یا 3 یا 10 سے کم، اور بعض انبیاء ایسے بھی ہوں گے جن پر کسی ایک نے بھی ایمان نہیں لایا ہوگا۔ یہ کون ہے؟ انبیاء اکرام ہیں، کوئی عام عالم دین نہیں ہے۔ اور ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ ایمان بالرسل۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ تمام انبیاء برحق ہیں، انہوں نے اللہ رب العالمین کے سچے دین کو لوگوں تک اسی طرح پہنچا دیا جیسے اللہ رب العالمین نے انہیں ذمہ داری دی تھی۔ ذرہ برابر انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، سچا دین جو اللہ رب العالمین نے انہیں دیا تھا اسی طرح لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا بعض لوگوں کے ساتھ؟ بعض انبیاء کے ساتھ نتیجہ یہ ہوا کہ صرف ایک شخص نے اسلام قبول کیا، کسی کے ہاتھ پر ایمان لانے والے صرف 2 ہوئے، 3 ہوئے، اور بعض کے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ ایک بندے نے بھی ان کی دعوت قبول نہیں کی۔ ہم کیا کہیں گے کہ یہ انبیاء ناکام ہو گئے؟ کیا ان انبیاء نے اس وجہ سے دین حق سے کوئی کمپرومائز کی کوشش کی کہ چلو لوگوں کی خواہش کے مطابق کچھ کمپرومائز کرتے ہیں اور ان کی خواہش کے مطابق دین کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ قطعاً انہوں نے ایسی کوشش نہیں کی۔ جو اللہ کا دین تھا اسے پیش کر دیا، اسی صورت میں آپ کو قبول ہو قبول کرے، نہ قبول ہو آپ کی وجہ سے ہم اس دین کو بگاڑ کر اس کے اندر کچھ حذف و اضافہ کر کے آپ کی خواہش کے مطابق اسے نہیں ڈال سکتے۔ یہی انبیاء کے وارثین کا بھی منہج ہونا چاہیے کہ لوگوں تک اللہ رب العالمین کا سچا دین آپ پہنچائیں، جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا۔ لوگ کتنے مانتے ہیں نہیں مانتے، فالورز کتنے بڑھتے ہیں نہیں بڑھتے، اس سے ذرہ برابر بھی ایک نبی کے وارث کو ٹینشن نہیں لینا چاہیے۔ کون ناراض ہوں گے کون خوش ہوں گے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ شریعت ہے، دین ہے، آپ کو اسی صورت میں قبول ہے، ٹھیک ہے، آپ کی خواہش کے مطابق ہم اس دن کو نہیں ڈال سکتے۔ گزشتہ پرسوں کی بات ہے، ایک صاحب نے مجھے فون کیا اور بات شروع کرتے ہی بڑا تلخ لہجہ، بڑا تعجب ہوا، کوئی جان پہچان نہیں، اچانک اس طرح تلخ لہجہ۔ کیا کہا انہوں نے کہ آپ لوگوں نے یہ جو پردے کا سسٹم چالو کیا ہے، کیا اسی طرح اتنی سختی کے ساتھ کٹر پنتھی کے ساتھ اس پر عمل کرنا ضروری ہے؟ آج کے دور میں کیا ممکن ہے کہ اس طرح کٹر پنتھی دکھائی جائے؟ بہت کچھ کہتے رہے، میں سنتا رہا۔ جب بات کرنا شروع کیا تو مناظرے کی طرح وہ آ گئے۔ میں نے کہا کہ آپ نے کس لیے فون کیا ہے پہلے یہ بتا دیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ مناظرہ کرنا یا کچھ سیکھنا؟ آپ دین کے تعلق سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں مجھ سے یا مناظرہ کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے مقصد اپنا واضح ہو جائے۔ کچھ بیان نہیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ جب تک آپ بیان نہیں کریں گے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھنے کے انداز میں آپ نے اپنی بات رکھ دی، اب مجھ سے سنیں۔ اس کے بعد فون وہاں سے بات ختم ہوئی، تھوڑی دیر بعد پھر انہوں نے فون کیا۔ احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے، مجھے سنجیدہ ہو کر بات کرنا چاہیے تھا۔ پھر معذرت کی اور کہا کہ میرے گھر کا معاملہ یہ ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ اس وجہ سے فٹ نہیں ہو پا رہا کیونکہ بیٹی شریعت پر عمل کرنا چاہتی ہے، اور اس وجہ سے کوئی ایسا رشتہ نہیں مل رہا۔ میں نے کہا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس جنت آپ کو مل جائے اور جہنم سے بچ جائے تو آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ شریعت اس بارے میں اللہ رب العالمین کی کیا ہے۔ دیکھیں، آپ کی خواہش کے مطابق میں آپ کو شریعت سنا نہیں سکتا ہوں، اور نہ یہ شریعت میری اپنی ہے کہ میں اسے جس طرح چاہوں ڈھال لوں آپ کے مطابق۔ بس میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں کہ اللہ نے یہ شریعت نازل کی ہے،
اب آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ اس کو قبول کریں نہ قبول کریں. بہت سارے لوگ شراب پیتے ہیں کلم کلا. پردے کے مسئلے کو ہی لے لیں، بہت سارے لوگ ننگا گھومتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کو اگر علم حاصل کرنا ہے اس بارے میں تو بتائیں. ان کو احساس ہوا، کہا کہ بتائیں کہ کیا شریعت اس بارے میں. ان کو بتایا کہ یہ شریعت ہے. اب آپ کا ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو اپنی بیٹی کا ساتھ دینا چاہیے، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اتنی نیک بیٹی آپ کو ملی ہے جو پردے کا اتنا اہتمام کرنا چاہتی ہے. اور اللہ سے دعا کریں کہ کوئی آپ کو اچھا رشتہ مل جائے. تو دنیا والوں کی خواہش کے مطابق اگر کوئی داعی شریعت کو ڈھالنے لگے تو وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا. اسے اللہ کی شریعت لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے اسی صورت میں جس صورت میں اللہ نے نازل کی ہے. لوگوں کی خواہش کے مطابق آپ شریعت کو ڈھالنے لگے آپ اور اس خوش فہمی میں ہو کہ تب لوگ قبول کر لیں گے، تو یہ بہت بڑی آپ کی غلط فہمی ہے. اگر ان کے سامنے آپ چاند کو 2 ٹکڑا کر کے بھی رکھ دینا اور ہدایت اللہ نے ان کے تقدیر میں نہیں لکھی ہے تو آپ کی بات قبول نہیں کریں گے، وہ اسلام پر عمل نہیں کریں گے. اللہ کے رسول نے ان کے سامنے کیا کیا تھا؟ چاند کو 2 ٹکڑا کر کے دکھا دیا. کیا مان لیے؟ اسلام لے آئے؟ نہیں لائے. لیکن بہت سارے لوگ اس کے بالمقابل میدان جنگ میں اللہ کے رسول کے خلاف آئے ہوئے ہیں جنگ کرنے کے لیے، اور وہاں اللہ رب العالمین ان کے دل میں ہدایت ڈال رہا ہے اور میدان جنگ میں اسلام قبول کر رہے ہیں. وہ تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس وجہ سے لوگ ہماری بات مان لیں گے اور ہمارے فالوورز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں بس یہی ہے، ہدایت لوگ قبول کریں گے نہیں کریں گے اس بارے میں نتیجے کے چکر میں بہت زیادہ ایک داعی کو نہیں پڑھنا چاہیے. تو بہت سارے لوگ اسے حق کا معیار سمجھتے ہیں کہ ان کے فالوورز تو اتنے زیادہ ہیں تو حق پر ہوں گے تبھی نہ انہوں نے یہ کام کیا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں. افریقی ممالک میں اکثر و بیشتر ان علاقوں میں غربت ہے، فقیری ہے. ایران کی طرف سے وہاں بہت سارے لوگ سرگرم عمل ہیں اور پیسے کا لالچ دے کر انہیں نصرانیت سے اسلام کی طرف لا رہے ہیں. لیکن کون سا اسلام؟ جو ایران کے پاس ہے. یعنی وہ نصرانیت چھوڑ کر روافض کا اسلام قبول کر رہے ہیں اور ان کی اس محنت سے اچھے خاصے لوگ نصرانیت چھوڑ کر اسلام قبول کر رہے ہیں. تو ان کی دعوت سے بہت سارے لوگ اسلام تو قبول کر رہے ہیں. کیا اس وجہ سے ہمیں روافض کے دعوت کی حمایت کرنی چاہیے؟ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تعلق سے جانتا ہے اور ان روافض کے عقیدے کے بارے میں اسے واقفیت ہے تو کبھی حمایت کر سکتا ہے وہ روافض کی دعوت کی؟ لیکن ان کی محنت سے بھی تو اچھے خاصے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ داعی کا منہج صحیح ہے یا نہیں ہے. وہ صحیح اسلام کی دعوت لوگوں کو دے رہا ہے یا غلط اسلام لوگوں کو سکھا رہا ہے. یہ بہت اہم ہے. نتیجے کے چکر میں پڑھ کر حمایت یا مخالفت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اصل ہمارا معیار اور ضابطہ ہونا چاہیے کہ وہ صحیح اسلام کی دعوت و تبلیغ کر رہا ہے یا اسلام کو توڑ مڑوڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے. اگر صحیح دعوت دے رہا ہے تو موافقت، اگر صحیح دعوت نہیں دے رہا ہے تو اس کی مخالفت ہونی چاہیے. مولانا مودودی نے جو اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیا اس کی ایک جھلکی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اسلام کے اندر سب سے اہم چیز اگر کوئی ہے تو ہے عقیدہ توحید. توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ نہیں بتائیں. 3 قسمیں ہیں. کیا کیا ہے؟ ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات. توحید ربوبیت کا اقرار کفار مکہ بھی کرتے تھے. ان سے اگر آپ پوچھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو ربوبیت کا اقرار کرنے کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہوئے، نجات نہیں ملی. توحید الوہیت کا جہاں تک معاملہ ہے تو توحید الوہیت میں بے شمار مسلمانوں کے یہاں بھی بگاڑ پایا جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیے ہوئے ہیں
لیکن شرک کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اصل جو گمراہی امت مسلمہ کے اندر توحید کے باب میں آئی ہے وہ ہے توحید اسماء و صفات کے باب میں۔ شروع میں عموماً شرک کے اندر مبتلا ہونے والے لوگ نہیں تھے، لیکن جو گمراہی داخل ہوئی امت مسلمہ کے اندر اسی توحید اسماء و صفات کو لے کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پیشین گوئی کی تھی کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی اور عنقریب یہ فتنے ظاہر ہوں گے، تو جب یہ فتنے ظاہر ہوئے تو کس شکل میں ظاہر ہوئے؟ اکثر و بیشتر گمراہ فرقوں کے یہاں یہی توحید اسماء و صفات کا باب ہے جس میں انحراف پیدا ہوا۔ چنانچہ جعد بن درہم نام کا ایک شخص اس امت میں ظاہر ہوا تابعی تابعین کے زمانے میں، اور اس نے اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرنا شروع کیا، خصوصی طور پر اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کا انکار اور اللہ رب العالمین کے صفت کلام کا انکار۔ اسی سے بعد میں جہم بن صفوان نے یہ عقیدہ سیکھا اور بڑے پیمانے پر اس کا پرچار شروع کیا، اور فرقہ جہمیہ نام سے ایک فرقہ وجود میں آیا جو اسی کے نام کی طرف منسوب ہے، جہم بن صفوان۔ اہم بنیادی انحراف اس کے اندر کیا تھا؟ اہم اور بنیادی انحراف یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرتے تھے۔ صفات کا انکار کرنا کتنا بڑا جرم ہے ذرا اسے سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ اپنے بارے میں قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے یا اللہ کے رسول نے اللہ کے بارے میں بیان کیا ہے، ان تمام چیزوں پر اہل سنت والجماعت ایمان لاتے ہیں، اس میں تحریف نہیں کرتے، یعنی نہ لفظی طور پر اسے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں نہ معنوی طور پر اسے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، تعطیل بھی نہیں کرتے، یعنی کسی چیز کا انکار نہیں کرتے۔ جیسے جہمیہ نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کا انکار کیا کہ اللہ رب العالمین عرش پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کیا، اللہ رب العالمین کے کلام کرنے کا انکار کیا، دیگر تمام صفات کا انکار کیا۔ اہل سنت والجماعت یہ کام نہیں کرتے۔ اگر آپ کو کسی عظیم شخصیت کی تعریف کرنا ہو، مثال کے طور پر آپ اناؤنسر ہو اور کسی عظیم شخصیت کو لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہو اور ان کی تعریف لوگوں کے سامنے کرنا چاہتے ہو، کن الفاظ میں؟ کہ پورے ملک کے اندر سب سے عظیم شخصیت ہم آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں، ان کی خوبی کچھ کیا ہے؟ ان کے ہاتھ نہیں ہے، قدم بھی نہیں ہے، چہرہ بھی نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں ہے، سننے کی طاقت نہیں، بول بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ اس کی خوبی ہے یا اس کی توہین آپ کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے بھی بدصورت کوئی ہو سکتا ہے؟ یہی کہیں گے نا لوگ۔ جہمیہ نے اللہ کے بارے میں یہی تصویر لوگوں کے سامنے اللہ کی پیش کی کہ اللہ رب العالمین کی کوئی صفت نہیں ہے، نہ اللہ رب العالمین سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، نہ اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، نہ اللہ رب العالمین کی آنکھیں ہیں، نہ ہاتھ ہے، اللہ کی تمام صفات کا انکار۔ علماء فرماتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ کفار مکہ کا کفر اور ایک طرف معطلہ کا کفر جنہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا تھا، جہمیہ کا ایک کفر، دونوں کا موازنہ کیا جائے تو ان کا کفر کفار مکہ کے کفر سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ کفار مکہ کم از کم اللہ کے وجود کا اقرار کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے تھے، یہ تو اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کی تمام صفات کا انکار کر دے گویا کہ وہ عدم کی عبادت کرتا ہے، وجود کی نفی کر رہا ہے۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے کہ المعطلہ یعبد عدما والمشبہہ یعبد صنما، جو اللہ کی تشبیہ دیتے ہیں مخلوق کے ساتھ وہ صنم کی عبادت کرتے ہیں، اور جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ عدم کی، جس کا وجود ہی نہیں ہے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ کفر جو ہے معطلہ کا
جو اللہ کی صفات کا انکار کر دیتے ہیں، یہ کفار مکہ کے کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ مولانا مودودی نے اپنی تفسیر کے اندر اور اپنے لٹریچرز کے اندر اللہ رب العالمین کی صفات کے تعلق سے یہی جہمیہ کا جو عقیدہ تھا یا گمراہ فرقوں کا صفات کے بارے میں جو نظریہ تھا، اسی عقیدے کو پیش کیا ہے۔ اب ایک ایسا شخص جسے ان مسائل کا علم ہی نہیں ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر ان مسائل کے تعلق سے کتنی دعوت لوگوں کو دی جاتی ہے، ہم اچھی طرح واقف ہیں، کتنے دروس ہوتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے شیخ محترم کو، اس در کے بعض علماء ہیں جو اس میدان میں لوگوں کو واقف کرا رہے ایک لمبی مدت سے۔ اللہ رب العالمین ان علماء اکرام کا سایہ تعدیر باقی رکھے اور مزید اس تعداد میں اضافہ فرمائے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایسے علماء کی تعداد انتہائی کم ہے جو اس طرح کے اہم موضوعات کو تسلسل کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھے اور ان کو توحید اسماء و صفات جیسی اہم اور بنیادی چیز کا علم دے۔ اب لوگوں کے پاس اللہ رب العالمین کے تعلق سے صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے اس کا علم ہی نہیں۔ اب مولانا مودودی کی وہ کتاب پڑھے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے تعلق سے ان کا وہی عقیدہ بن جائے گا، وہی دین بن جائے گا، اور یہی دین قبر میں وہ پیش کرے گا۔ جب پوچھا جائے گا اس سے من ربک، تو اللہ کے تعلق سے اس کا عقیدہ کیا تھا جو مولانا مودودی کی کتاب میں ہے؟ کیا ہے کتاب میں؟ ذرا ان کی کتابوں کے حوالے سے ان کا عقیدہ سنیں۔ اللہ رب العالمین کے عرش کے بارے میں سلف صالحین کا متفقہ عقیدہ ہے۔ عرش عربی زبان میں جس چیز کو کہا جاتا ہے اسی کو سلف اللہ رب العالمین کے لیے ثابت مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ لیکن اہل بدعت اس کی تعویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے مراد سلطنت ہے۔ مولانا مودودی اسی غلط عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے تفہیم القرآن کے اندر فرماتے ہیں، رہا یہ ارشاد کہ خدا کا عرش پہلے پانی پر تھا تو اس کا مفہوم ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے۔ واضح ہو گیا کہ ان کی سمجھ ہے بس یہ۔ صحابہ نے کیا سمجھا، تابعین نے کیا سمجھا، ائمہ اسلام نے کیا سمجھا، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ خدا کی سلطنت پانی پر تھی۔ یہ واضح طور پر تحریف ہے۔ اللہ رب العالمین کے عرش کا یہ معنی قطعا نہیں ہے جو سلف نے بیان کیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین عرش پر ہے اور اللہ رب العالمین کے علو کا اثبات یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اسی طرح علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کی، اللہ رب العالمین کے بلند و بالا ہونے کی 1000 سے زیادہ دلائل کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں۔ 1000 سے زیادہ دلائل۔ اور ایک طرف مولانا مودودی کیا نظریہ پیش کر رہے ہیں، ذرا سنیں کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہی معاملہ خالق کے حضور باریابی کا بھی ہے کہ خالق بذات خود کسی مقام پر متمکن نہیں ہے، مگر بندہ اس کی ملاقات کے لیے ایک جگہ کا محتاج ہے جہاں اس کے لیے تجلیات کو مرکوز کیا جائے، ورنہ اس کی شان اطلاق میں اس سے ملاقات بندہ محدود کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ تفہیم القرآن کی عبارت ہے۔ اسی طرح اور ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ کے بارے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی خاص مقام پر رہتا ہے کیونکہ اس کی ذات زمان و مکان کی قیود سے منزہ ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا دور دور تک عقیدہ نہیں ہے، یہ اہل باطل کا عقیدہ ہے، گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ کہ اللہ رب العالمین کے عرش کو قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث بیان کی ہے، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث سے جہمیہ پر رد کر رہے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ من حملۃ العرش انما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام۔ یہ حدیث صحیح ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔
اس حدیث کے اندر اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کے فرشتوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہ قرآن اور حدیث کا عقیدہ. اور مولانا مودودی کیا کہتے ہیں اس بارے میں ذرا سنیں. مولانا مودودی کہتے ہیں مگر یہ بات بہرحال قابل تصور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوگا اور 8 فرشتے اس کو عرش سمیت اٹھائے ہوئے ہوں گے. اللہ رب العالمین قرآن میں بیان کر رہا ہے, اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں, کافی نہیں ہے. ان کے یہاں تصور میں نہیں آ پا رہا ہے یہ, لہذا انکار. وحدت الوجود کا فلسفہ. وحدت الوجود کیا ہے؟ کہ وجود صرف ایک ہے اللہ رب العالمین کا, باقی بس نظر کا دھوکہ ہے. خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں. ابن عربی صوفی نے جو نظریہ پیش کیا تھا وحدت الوجود کا, ڈاکٹر اسرار کے بارے میں بھی بیان کریں گے ہم. اسے سمجھاتے ہوئے ڈاکٹر اسرار کیا کہہ رہے تھے, جیسے آپ باضابطہ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں, ایک لکڑی لے اور اس کے سرے پر آگ لگا دیں اور تیز رفتاری کے ساتھ اسے کیا کریں, گھمائیں. آپ کو کیا لگے گا کہ آگ کا ایک دائرہ ہے, پھر اسے روک لیں, دائرہ ختم. تو حقیقت میں دائرہ تھا نہیں تھا, لیکن نظر آ رہا تھا کہ ایک دائرہ ہے آگ کا. تو کہہ رہے جس طرح یہ نظر کا دھوکہ ہے نا, اسی طرح ہے وحدت الوجود کا مسئلہ. آپ کو لگ رہا ہے کہ خالق مخلوق الگ ہے, یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے, بس وجود اللہ کا ہے, اس کے علاوہ کسی کا نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ سب سے سخت ترین اگر کوئی کفر ہے تو یہی عقیدہ ہے, وحدت الوجود کا عقیدہ. اور مولانا مودودی بھی اسی عقیدے کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. چنانچہ کیا کہتے ہیں, اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اندر جو روح پھونکی گئی ہے وہ دراصل صفات الہی کا ایک عکس یا پرتو ہے. حیات, علم, قدرت, ارادہ, اختیار اور دوسری جتنی صفات انسان میں پائی جاتی ہیں جن کے مجموعے کا نام روح ہے, یہ دراصل اللہ ہی کی صفات کا ایک ہلکا سا پرتو ہے جو اس کے لباد خاکی پر ڈالا گیا ہے. اور اسی پرتو کی وجہ سے انسان زمین پر خدا کی خلیفہ اور ملائکہ سمیت تمام موجودات ارضی کا مسجود قرار پایا ہے. جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو اسی وجہ سے, کیونکہ انسان کے اندر اللہ کا چونکہ پرتو ہے اس لیے اس کو سجدہ کیا, تو گویا کہ اللہ کو سجدہ کیا. ایک اور جگہ پر کیا فرماتے ہیں ذرا سنیں. کہتے ہیں انسان خواہ وہ خدا کا قائل ہو یا منکر, خدا کو سجدہ کرتا ہو یا پتھر کو, خدا کی پوجا کرتا ہو یا غیر کی, چاہے وہ اپنے اختیار سے کسی اور کی پوجا کر رہا ہو, وہ خدا ہی کی عبادت کر رہا ہے. یہ وحدت الوجود کے فلسفے کا اثر ہے. اگر کوئی شخص یہی عقیدہ رکھے اللہ کے بارے میں اور قبر میں یہی جواب دے من ربک, تو جو مولانا مودودی نے اللہ رب العالمین کا تصور پیش کیا ہے, نجات ملے گی؟ اللہ کے رسول نے یہی اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمیں عقیدہ سکھایا تھا. اللہ رب العالمین کی صفت ذاتیہ پنڈلی کا انکار کرتے ہوئے اس کا ترجمہ کرتے ہیں جس روز سخت وقت آ پڑے گا, یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. جس روز سخت وقت آ پڑے گا. حالانکہ اللہ رب العالمین کے پنڈلی کا ثبوت کتاب و سنت کے اندر موجود ہے, اور سلف صالحین کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی پنڈلیاں ہیں جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کے ہاتھ کا انکار کیا ہے, آنکھ کا انکار کیا ہے, اللہ رب العالمین کے آنے کا انکار کیا ہے. تو یہ ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں مولانا مودودی کا تصور. اب کچھ دوسرے شریعت کے اہم مسائل کی طرف آتے ہیں. فرشتوں کے بارے میں مولانا مودودی کیا نظریہ پیش کرتے ہیں؟ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانا. ان تؤمن باللہ وملائکتہ, فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. کہتے ہیں اسلامی اصطلاح میں جس کو فرشتہ کہتے ہیں وہ تقریباً وہی چیز ہے
جس کو ہندوستان و یونان وغیرہ ممالک کے مشرکین نے دیوی دیوتا قرار دیا ہے. جو ان کے یہاں دیوی دیوتا ہے نا، وہ اسلامی اصطلاح میں اسی کو فرشتہ کہتے ہیں. تجدید و احیاء دین صفحہ نمبر 10 میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. عبادتوں کے متعلق کیا نظریہ پیش کرتے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جو دنیا کی جو اللہ رب العالمین نے اہم عبادتیں ہمارے لیے مشروع قرار دی ہیں، اور جن عبادتوں کے لیے ہی حقیقت میں اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جو تمام انبیاء کی دعوت کا محور تھا. اس بارے میں مولانا مودودی کہتے ہیں کہ یہ دراصل ایک ٹرننگ کورس ہے. بس یہ دراصل نماز، روزے اور جو یہ اہم عبادتیں ہیں، ایک اصل مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک ٹرننگ کورس کی طرح ہے. تو اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ہے سیاسی انقلاب، حکومت الہیہ کا قیام. کیسے ہوگا؟ وہ اس وقت ہوگا جب آپ کے ہاتھ میں حکومت آئے، کرسی آپ کے پاس ہو. اس معاشرے میں کرسی کیسے حاصل ہوگی؟ آپ لوگوں کے سامنے کہے جا کر کہ مجھے کرسی دے دو، پرائم منسٹر بنا دو، راشٹرپتی بنا دو، بنا دیں گے لوگ؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جمہوریت ہے. آپ کو لڑ کر آنا پڑے گا، سب سے زیادہ سیٹیں آپ کے پاس، آپ کو کرسی مل جائے گی. اب اس کے لیے کوشش شروع کی انہوں نے. اب کسی طرح یہ حکومت الہیہ قائم کرنا ہے، حکومت اپنے ہاتھ میں لینی ہے. اب حکومت تو آسانی سے ملنے والی ہے ہی نہیں، اور یہ اصل مقصد ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا ان کے نزدیک. تو اب حکومت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے. اور لوگ سپورٹ کب کریں گے آپ کو؟ ووٹ کب دیں گے؟ جب ان کی خواہش کے مطابق آپ چلیں گے تب. اب اس ماحول میں ہم جانتے ہیں کہ دین کے نام پر کس کس طرح کے نظریات اور عقائد موجود ہیں. ایک شخص ایسا بھی ہے جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما پر اپنی نمازوں میں تبرہ بھیجتا ہے، لعنتیں بھیجتا ہے. آپ اس پر رد کریں گے تو آپ کو ووٹ دیں گے؟ وہ تو دور چلے جائیں گے. کوئی ایسا ہے جو قبروں پر جا کر سجدے کرتا ہے، آپ اس پر رد کریں گے، آپ کو ووٹ دیں گے؟ وہ آپ سے دور ہو جائیں گے. اور جب دور ہو جائیں گے تو آپ کو سیٹ نہیں مل سکتی، اور سیٹ نہ ملے تو حکومت اپنے ہاتھ میں نہیں آ سکتی. لہذا پہلے کسی طرح حکومت اپنے ہاتھ میں لینی ہے. اب کیا کرنا پڑے گا حکومت ہاتھ میں لینے کے لیے؟ کسی بھی طرح ایک مجموعہ ہم کو تیار کرنا پڑے گا، ایک بڑا سے بڑا گروپ تیار کرنا پڑے گا جو ہمیں ووٹ دیں. اور ووٹ تب دیں گے جب ان کی خواہش کے مطابق ہم چلیں گے، دین کو ان کے مطابق پیش کریں گے. اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مولانا مودودی نے جو لوگوں کے خواہش کے مطابق دین کو پیش کیا، تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ گرتے گرتے کہاں تک پہنچ گئے. یہاں تک کہ روافض کو خوش کرنے کے لیے خلافت و ملوکیت نامی کتاب لکھی، اور اجلہ صحابہ اکرام کے کردار پر انگلی اٹھائی. جن صحابہ اکرام کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العالمین نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، ان کا تذکیہ کیا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے بارے میں مولانا مودودی نے کردار کشی کی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں نہیں متعدد بار جنت کی خوشخبری سنائی، اور ان کے اوپر انگلی اٹھائی. کیا الزام لگایا؟ کہ حکومت اپنے ہاتھ میں آتے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو گورنر تھے سب کو معزول کر کے اپنے خاندان کے لوگوں کو بھر دیا، اقربا پرورش شروع کر دی، اور پوری حکومت، پوری سلطنت صرف ایک خاندان کے تحت آ گئی، بنو امیہ کے پاس. حالانکہ یہ سفید جھوٹ ہے. ابھی میرے 3 دروس اسی بارے میں ہوئے ہیں مسجد دارالسلام کوسہ ممرہ میں، عظمت صحابہ پر جو سیریز چل رہی ہے. گزشتہ پرسوں بھی اسی بارے میں یہ آخری درس تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مولانا مودودی کے اعتراضات کا جائزہ.
یہ سفید جھوٹ ہے. تفصیل کے ساتھ میں نے جواب دیا اس کا. حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی کتاب پڑھیں, خلافت و ملوکیت کی تاریخی شرعی حیثیت, آپ پر واضح ہوگا کہ کیسے جھوٹے الزامات صحابہ اکرام کی سیرت پر مولانا مودودی نے لگائے. کس لیے؟ روافض کو, شیعوں کو خوش کرنے کے لیے کہ ان کی طرف سے حمایت مل جائے. جن کا عقیدہ اور نظریہ عید میلاد النبی منانا ہے, ان کے ساتھ جا کر شامل ہو گیا اور اس میں بھی ان کی موافقت کر دی. اس طریقے سے دین کا ایک ایسا ڈھانچہ ان کے سامنے پیش کیا جس میں تمام کی تمام بدعتیں داخل ہو گئی ہیں. جو بڑے بڑے گمراہ فرقے اس امت کے اندر ظاہر ہوئے, ان کے اندر جو سب سے بڑی گمراہی تھی, جیسے جہمیہ کے اندر سب سے بڑی گمراہی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار. یہ سب سے بڑی گمراہی لی مولانا مودودی نے. خوارج کے اندر سب سے بڑی گمراہی کیا تھی؟ حکومت کے خلاف خروج و بغاوت کرنا. یہ گمراہی وہاں سے لی. معتزلہ کے یہاں عقل پرستی کی جو گمراہی تھی, نقل پر, شریعت پر, کتاب و سنت کے نصوص پر عقل کو فوقیت دینا, یہ چیز وہاں سے لی اور انکار سنت کے ایسے ایسے چور دروازے کھولے کہ جس سے منکرین سنت کو کافی خوشی ہوئی. اور غلام پرویز نام جیسا مشہور منکر سنت مولانا مودودی نے جو مسلک اعتدال کے نام سے لٹریچر لکھا, اسے اس منکر سنت نے نشر کیا اور خوشی ظاہر کی اور کہا کہ خوشی کی بات ہے کہ مولانا مودودی کا بھی نظریہ وہی ہے جو ہمارا ہے. اسے نام رکھا مولانا نے کیا؟ مسلک اعتدال. اور اس اعتدال کے پیچھے آج اچھی خاصی تعداد بھاگی چلی جا رہی ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے ایک بہت لطیف اس پر کمنٹ کیا تھا کہ اعتدال میں دال کی جگہ پر فقط اس کو بدل کر زا کر دیں, باقی سب صحیح ہے. یہ مسلک اعتدال نہیں, مسلک اعتزال ہے. معتزلہ کا جو نظریہ ہے وہی نظریہ مولانا مودودی نے اس کتاب میں حدیث رسول کو لے کر پیش کیا. تو معتزلہ کے یہاں جو گمراہی تھی وہاں سے لیا اسے. روافض کے یہاں سب سے بڑی گمراہی کیا تھی؟ صحابہ اکرام پر طعن و تشنیع کرنا, یہ گمراہی لیا. جہمیہ کی, روافض کی, خوارج کی, معتزلہ کی بڑی بڑی جو گمراہیاں تھیں, یہ سب کے سب آ کر جماعت اسلامی کے اندر ایک جگہ جمع ہو گئی ہے اور اس کا نام ہے جماعت اسلامی. مولانا مودودی کی دعوت کا نتیجہ یہ ہے. اب اگر ایسے شخص سے کوئی دین سیکھے گا تو اس کا دین وہی بنے گا یا نہیں بنے گا جو انہوں نے پیش کیا ہے؟ اور قبر میں اس طرح کا دین پیش کرے گا فرشتوں کے سوال کے جواب میں, وما دینک, تو مولانا مودودی نے جو دین پیش کیا وہ میرا دین ہے. نجات مل جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں, اپنے دین کو لے کر سترک رہیں. ایسے کسی شخص سے دین نہ سیکھیں جس سے دین سیکھنے کے نتیجے میں آپ کا دین بگڑ جائے.